بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کے حوالے سے چند ایک سوالات ہیں جو اکثر و بیشتر پوچھے جاتے ہیں، اور میں پہلا سوال یہ ہے کہ قربانی کس شخص کے اوپر فرض ہے؟ تو اس کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ قربانی کا اصل میں حکم کیا ہے، شرعی طور پہ قربانی کا حکم کیا ہے۔ پھر ہم اس بات کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں گے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کے اوپر قربانی فرض ہے اور کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر قربانی فرض نہیں ہے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر جو قربانی کا حکم ہے، اس حوالے سے علماء کرام کا اختلاف ہے، فقہا جو ہیں، ائمہ جو ہیں، ان کے اس حوالے سے اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک قربانی جو ہے سنت ہے اور بعض کے نزدیک قربانی فرض ہے۔ اچھا، جو علماء کرام قربانی کو فرض قرار دیتے ہیں ان کے پاس ایک دلیل ہے، اور بڑی مضبوط دلیل ہے، جو ایسی مضبوط دلیل ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اس کو رد بہرحال نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دلیل یہ ہے کہ حدیث کے اندر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتا تو اسے چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ تو یعنی یہ ایک سخت وعید ہے کہ استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود بھی قربانی نہیں کر رہا تو ہماری عیدگاہ میں ایسا شخص نہ آئے۔ تو اس سے جو فقہا کہتے ہیں کہ قربانی فرض ہے وہ اس سے دلیل لیتے ہیں، لیکن بہرحال جمہور جو فقہا ہیں، جمہور فقہا کے نزدیک قربانی جو ہے یہ سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی یہی ہے کہ یہ سنت، یہ جو قربانی ہے یہ سنت ہے۔ اسی طریقے سے جمہور جو فقہا ہیں، جمہور محدثین و ائمہ ہیں، ان کے نزدیک قربانی سنت ہے۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے تو اختلاف ہے کہ قربانی سنت ہے یا قربانی فرض ہے۔ تو بہرحال ہم تو اسی طرف جاتے ہیں جس طرف جمہور ہوں، جس طرف زیادہ ہوں، تاکہ جو ہے نا اس مسئلے کی طرف آسانی مسئلے کے لیے پیدا ہو جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پہ جس معاملے کے اندر علماء کرام کا، فقہا کا اختلاف ہو جاتا ہے، اس مسئلے کے اندر کچھ نہ کچھ نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اچھا، یعنی جو فرض قرار دینے والے ہیں ان کے لیے کچھ نرمی ہو جائے گی، وہ دیکھیں گے سنت والوں کو، اور جو سنت والے ہیں، سنت قرار دینے والے ہیں، وہ فرض والوں کو دیکھیں گے، بھئی اس کو سنت کو پھر معمولی نہیں سمجھنا، بلکہ جو علماء فرض کہتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ان کی طرف جھکاؤ کرنا چاہیے۔ تو اس کا صحیح موقف یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ فرض تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، اس کو بلا وجہ ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اگر جو بلا وجہ ترک کرتا ہے تو پھر شاید کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو ڈانٹ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو غصہ و ناراضگی والا بیان ہے، وہ شاید اس کی زد میں نہ آ جائے۔ اس حوالے سے دوسرا سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ مفتی صاحب کیا قربانی کے بدلے میں پیسے دے سکتے ہیں، قیمت ادا کر سکتے ہیں؟ تو آج کل کے دور میں یہ ہمارے جو بہت سارے لوگ روشن خیال قسم کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے اس طرح کا جو نظریہ ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لبرل، سیکولر یا کئی سارے اچھے بھلے مسلمان جو ہیں وہ بھی بعض اوقات اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ جی دیکھیں جانور تو ہر کوئی ذبح کر رہا ہے، اتنے لاکھوں کی تعداد میں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ قربانی کرنے کے بجائے، گوشت ذبح کرنے کے بجائے، وہ جو قربانی کی قیمت ہے کسی غریب کو دے دے، کسی کام میں خرچ کر دے۔ تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ یہ جو سوال ہے یہ انتہائی اہم ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا کرنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی ایک عبادت ہے، اور عبادت کو ترک کر کے، جو چیز ایک عبادت ہے اس کو ترک کر کے اس کی قیمت ادا کرنے کے حوالے سے یہ ایک ناجائز کام ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس کا موازنہ کرنا، کہتے ہیں کہ جی قربانی کے پیسوں سے کسی غریب کی بیٹی کی شادی کرا دو، قربانی کے پیسوں سے کسی مریض کا علاج کرا دو۔ علاج کرانا چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ علاج کرانا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن قربانی کے پیسوں سے نہیں کرانا چاہیے۔ دیکھیں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قربانی کرنے کے بجائے ان پیسوں سے دوسروں کے کام آ جائیں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ قربانی ایک عبادت ہے، تو ایک عبادت کا دوسری عبادت کے ساتھ جو موازنہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ایسے جو لوگ ہیں وہ قربانی کے حوالے سے تو اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، لیکن جب بڑی گاڑی لیتے ہیں تو پھر کیوں سوچ نہیں رکھتے کہ جی یہ بڑی گاڑی چھوٹی لے لیں،
جو اوپر سے جو پیسے ہیں وہ کسی غریب کے یا کسی اور اچھے کام میں لگا دیں انسانیت کی خدمت کے اندر. جب بیٹے بیٹی کی شادی کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے اخراجات ہوتے ہیں، بڑے بڑے مہنگے لہنگے لیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے بڑے بڑے اخراجات کیے جاتے ہیں، بڑے پروگرام لاکھوں کروڑوں میں منعقد کیے جاتے ہیں. اس ٹائم خیال نہیں آتا کہ خرچہ کم کر لیں اور جو ہے نا اس میں دوسرے کام کر لیں، لوگوں کی اس حوالے سے آسانی کر دیں. کسی قرض دار کا قرضہ، کسی بچے کی تعلیم، کسی بچی کی شادی، کسی مریض کی جو ہے نا علاج کروا دیں. پھر فلاح و بہبود کا اس وقت یاد نہیں آتا، لیکن قربانی کے موقع کے اوپر یاد آ جاتا ہے. تو اس حوالے سے علماء احناف جو ہیں، علماء احناف کا بھی اس حوالے سے اجماع ہے کہ قربانی کے معاملے میں قربانی کی قیمت جو ہے وہ قربانی کی جگہ پہ کفایت نہیں کرتی. قربانی کی جگہ پہ قربانی کی جو قیمت ہے وہ کفایت نہیں کرتی. اور ہمارا بھی اس حوالے سے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ امت کے اس حوالے سے اجماع ہے کہ قربانی کے بدلے کے اندر اگر کوئی بندہ اس کی قیمت ادا کرتا ہے تو وہ قربانی نہیں شمار ہوگی اس کی، بلکہ علیحدہ سے اس کو ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ صدقہ مل جائے، ثواب مل جائے. یا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو اس نیت سے کرتا ہے کہ میں قربانی نہ کروں، اس سنت کو ترک کر کے اور وہ دوسرے جو کام ہے فلاحی خیر و بہبود کے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ گناہ گار ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ گناہ گار ہے، کیونکہ ایک جو عظیم سنت ہے، یہ سنت عظیمت، یہ اتنی بڑی عظیم سنت ہے، تو اس عظیم سنت کو جو ترک کر رہا ہے گویا کہ وہ اپنا اس نے دین بنا لیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قربانی کرو تو میں اس سے راضی ہو جاؤں گا. ہم کہتے ہیں نہیں، ہم اس طریقے سے نہیں، اس طریقے سے آپ کو راضی کریں گے. تو یہ تو ایک عجیب بات ہو گئی، اللہ تعالیٰ کی کھلے عام نافرمانی ہو گئی. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پھر گناہ کا کام ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ اس حوالے سے کچھ ثواب ملے.